السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز اور مفتی صاحب کیسے ہیں جی آپ سب؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ جی تمام ویورز جانتے ہیں کہ مفتی محمد ارشد صاحب کولون مسجد اسلامی مرکز ہانگ کانگ سے آپ کے اسلامی سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی اسلامی سوالات ہیں آپ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آج کا ہمارا پہلا سوال ہے بابر خان پشاور شہر سے۔ افیون، نسوار اور سگریٹ کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جواب دے کر مشکور فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ اہم سوال ہے سگریٹ یا نسوار جس کے اندر نشہ ہو تو اس کا بیچنا، خریدنا، کاروبار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جس کے اندر نشہ نہیں ہے تو اس کا کاروبار کرنا جائز ہے۔ زیادہ مکروہ تنزیہی لکھا ہے، یعنی اس میں گنجائش ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز کہ جس کے اندر نشہ ہو وہ حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے، اور جس چیز کا استعمال حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ باقی چیزوں میں گنجائش ہے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ہے ہمارا عبداللہ خان فورملی اٹک سے۔ مال کا اسٹاک کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ بھی اہم سوال ہے آج کے دور کے حساب سے، اور بہت سے لوگوں کا تو کاروباری اسٹاک کرنا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر تو مال انسان کی بنیادی ضروریات کا ہے، جیسے کہ آٹا ہو گیا، چاول ہو گئے، چینی ہو گئی، یہ بنیادی ضرورت کے سامان ہیں، اور اس کے اسٹاک کرنے سے مارکیٹ میں اس کی اویلیبلٹی متاثر ہو رہی ہو تو اس کو اسٹاک کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اسٹاک کر کے پھر قیمت بڑھاتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کی قیمت اور نفع لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے۔ البتہ اگر کچھ ایسے آئٹمز ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت کے نہیں ہیں بلکہ سہولت کے یا عیاشی کے زمرے میں آتی ہیں تو ان کو اسٹاک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر بنیادی ضرورت کے ہیں لیکن مارکیٹ پر اثر نہیں پڑ رہا تب بھی اس کو حق ہے، اسٹاک کر سکتا ہے۔ اگر مارکیٹ پر یا اس کی قیمت پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ بنیادی انسانی ضرورت کے ہیں تو پھر اسٹاک کرنا جائز نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جی شمیم اکرام اللہ کراچی سے پوچھتی ہیں، کیا کوئی کسی کی اولاد کو گود لے سکتا ہے؟ ہمارے مذہب میں اس کی اسلامی حیثیت کیا ہے؟ اولاد کا ہونا یہ ایک نعمت ہے، اور اولاد کی طلب ایک فطرت کی طرف سے رکھی ہوئی چیز ہے جو اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے دل کے اندر رکھ دی ہے۔ تو جب بھی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد انسان کے دل میں اولاد کے وجود کی خواہش ہوتی ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام بھی اولاد اللہ سے مانگتے رہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو اللہ کی طرف سے اولاد کی بشارتیں بھی دی گئیں انبیاء کرام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ تو اولاد مانگی جا سکتی ہے، اور اگر اولاد نہ ہو رہی ہو کسی میڈیکل کی وجہ سے یا کوئی کمزوری کی وجہ سے تو کسی اور کے بچے کو بھی اولاد کے طور پر لے سکتے ہیں، گود لے سکتے ہیں چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی نسبت اس کے اصلی والدین کی طرف ہو، اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتے۔ یعنی اس کا والد تو مثلا بلال ہے اور یہ اس کا نام عامر ہے، اور یہ کہے کہ اب یہ عامر کا بیٹا ہے، یہ ٹھیک نہیں، بلکہ اس کے والد اور والدہ دونوں جو اصلی ہیں نسبت انہی کی طرف رہے۔ اور یہ اپنی اس طبی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس بچے کو گود بھی لے سکتا ہے یہ جوڑا، اور ان کی خدمت بھی کر سکتا ہے، اور اس خدمت پر ان کو اجر بھی مل سکتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کی تربیت کرے، ان کو تعلیم دے، تو یہ جائز ہے۔ بس یہی شرط ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ،
قرآن کریم نے کہا تم ہر ایک کو ان کے اصلی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو. ہاں پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بیٹا بنا لیتے تھے، متبنہ جس کو کہتے ہیں، اور پھر وہ حقیقی بیٹوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. تو یہاں پہ ایک تو نسبت ان کی طرف ہو، اور دوسرا رشتوں کے سلسلے میں کوئی ان پر اثر نہیں پڑے گا. مثال کے طور پر کسی کو گود لیا تو گود لینے کے بعد اللہ نے گود لینے والوں کو اولاد دے دی، بیٹی دے دی، اور جس کو گود لیا تھا وہ لڑکا تھا، تو کل کو یہ لڑکی اور یہ لڑکا بھلے ایک گھر کے اندر ہیں اور ایک ہی جوڑے نے پالے ہیں، ان کے آپس میں شادی جائز ہوگی، اس لیے کہ یہ اصلی ان کا بیٹا نہیں تھا، انہوں نے صرف پالا تھا. تو پالنے سے اس پر وہ احکام اولاد والے لاگو نہیں ہوتے. اسی طرح وراثت میں بھی یہ حقدار نہیں ہوگا، ہاں الا یہ کہ کوئی اپنے طور پر یہ جوڑا ول لکھ دے، کوئی وصیت کر جائے کہ ہمارے مال کا زیادہ سے زیادہ 1/3 اس کو ہم دے سکتے ہیں، ہماری موت کے بعد اس کو مل جائے، اس کی گنجائش ہے. ہاں زندگی میں کوئی اگر اس کو منتقل کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. تو یہ احکامات ہیں. تو باقی نسبت اس کے اصلی والدین کی طرف ہو. جی اگلا سوال ہے مفتی صاحب، الطاف خان امریکہ نیو جرسی سے، کاروبار میں شریک افراد سالانہ منافع کے علاوہ ہر ماہ تنخواہ لے سکتے ہیں؟ جی کاروبار میں شریک افراد پہلے سے طے کر لیں کہ ہمارا کتنا پوشن ہوگا منافع کا. دونوں شریک ہیں، 3 شریک ہیں، کام کس نے کرنا ہے پہلے سے طے ہو. باقی شرکت کے معاہدے کے بعد پھر ایک آدمی کام کی وجہ سے اگر تنخواہ بھی لیتا ہے اور نفع بھی لیتا ہے تو یہ جائز نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں شروع سے ایک طے ہو جائے کہ مثلا یہ 3 شریک ہیں، اس نے وقت زیادہ دینا ہے تو اس کا جو پوشن ہوگا پرافٹ کا اس میں یہ فرق ہوگا، اس کو 40% ملے گا، دوسرے کو 30% ملے گا، اور اس کو تیسرے کو بھی 30% ملے گا. تو اس انداز سے تقسیم تو جائز ہے، لیکن پوشن تینوں کا برابر ہو اور ایک کو تنخواہ علاوہ ملے یہ جائز نہیں. جی اگلا سوال ہے مفتی صاحب ہمارا مولانا اعجاز صاحب ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں، کیا تبلیغ پر گیا ہوا شخص مسافرانہ نماز پڑھے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ جی مولانا، اگر تو اس کا جو سفر ہے گھر سے نکلتے ہی، گھر یعنی اپنے علاقے، شہر یا بستی یا محلے سے نکلتے ہی شروع ہو جائے گا. محلہ اگر وہ دیہات کا ہے، اگر شہر کا ہے تو شہر سے نکلتے ہی یہ اس کا سفر شروع ہو جائے گا. تو جہاں پہ جا رہا ہے اگر اس شہر کے اندر، اس علاقے کے اندر 15 دن سے کم قیام ہے تو پھر وہ مسافر رہے گا، سفرانہ والی نماز ہوگی اگر اکیلے پڑھنا ہے. اگر مقامی امام کے پیچھے پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، اور اگر خود جماعت کروائے گا یا یہ تبلیغ پہ جانے والے جو احباب ہیں اگر یہ مل کے جماعت کروائیں گے اور 15 دن سے کم ایک جگہ پہ ان کے قیام کا ہے پروگرام تو پھر یہ سفرانے والی نماز پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت ظہر، عصر اور عشاء کی. باقی مغرب اور فجر تو پوری پڑھتی ہیں، پوری پڑھنا ہوتی ہے، تو یہ سفر والی نماز پڑھیں گے. ہاں اگر ایک شہر کے اندر 15 دن سے زیادہ کے قیام کا ارادہ ہے تو پھر پوری نماز پڑھیں گے. جی مولانا صاحب امید ہے آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے مفتی صاحب کے جواب سے. جی مفتی صاحب اگلا سوال ہے محمد زبیر کا، اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی شرعی سزا کیا ہوگی؟ یہ بہت لمبا سوال ہے. قرآن کریم نے قتل کو سب سے بڑا، شرک کے بعد سب سے بڑا جرم قتل ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا من قتل نفسا، جس نے کسی جان کو قتل کیا اور متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا،
تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. لیکن قتل دو طرح کے ہیں بنیادی طور پر. ایک کہتے ہیں قتل عمد اور ایک ہوتا ہے قتل خطا. قتل عمد یہ ہے کہ انسان کسی کو قتل کے ارادے سے ایسا آلہ استعمال کرے جو قتل کے لیے استعمال ہوتا ہو یا مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہو, تو یہ قتل عمد ہے. اور یہ بہت بڑا جرم ہے, شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے. تو اور دوسرا ہوتا ہے قتل شبہ عمد. اور قتل شبہ عمد کا مطلب ہوتا ہے کہ قتل عمدن اس کو قتل نہیں کیا لیکن اس سے ملتا جلتا کام کیا ہے. مثال کے طور پر آلہ قتل نہیں تھا, نہ ہی کوئی قائم مقام آلہ قتل تھا, لیکن مارا, اور عموماً جس انداز سے اس کو مارا وہ قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتا. مثلا تھپڑ مارا تو وہ گر گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو یا اس کو اتنی اونچی آواز سے آواز دی کہ اس کا دل پھٹ گیا, تو اب یہ شبہ عمد اس کو کہتے ہیں. اور جو بالارادہ قتل کیا جائے ہتھیار کے ذریعے یا پتھر کے ذریعے یا چھری تلوار یا ہر وہ چیز جو کسی کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, گولی ہے یا رائفل کی, پستول کی, تو وہ قتل عمد ہوگا. اور تیسرا ہوتا ہے قتل خطا. اور قتل خطا یہ ہوتا ہے کہ بلا ارادہ قتل ہو جائے, بلا ارادہ قتل ہو جائے. اس کی بھی پھر آگے کئی قسمیں ہیں. مثلا نشانہ خطا ہو گیا, ٹھیک ہے, مار رہا تھا جانور کو, لگ گیا انسان کو, تو یہ قتل خطا ہے. اور دوسرا قسم یہ ہے کہ انسان اس نے سمجھا کہ سامنے جانور ہے لیکن وہ تھا انسان, اس کو پتہ نہیں لگ سکا, اس نے دور سے گولی چلائی تو بجائے جانور کے وہ انسان نکلا. جب وہاں قریب پہنچا تو یہ بھی قتل خطا ہے. تو اب اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا یا 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا اور دیت دینا. اور دیت کیا ہے کہ 20 2 3 یا 4 سال کی جو 20 اونٹنیاں ہیں وہ دی جائیں. یہ قتل خطا, یعنی وہ قتل کے جس کا قتل کا ارادہ نہیں تھا وہ اس نے کیا. نشانہ چوک گیا, مار جانور کو رہا تھا, اچانک سامنے انسان آ گیا, وہ مر گیا. یا جانور ہی کو مار رہا تھا, جانور سمجھ کے مار رہا تھا لیکن وہ بعد میں پتہ چلا وہ تو انسان ہے. تو اس طرح اس کو قتل کہتے ہیں. اور اس کی پھر یہ سزا ہے کہ دیت دینا ہوتی ہے اور کفارہ بھی دینا ہوتا ہے. جی مصعب, یہ تھا یا ایک اور قسم بھی ہے قتل قائم مقام خطا. قتل قائم مقام خطا یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر یہ سویا ہوا تھا تو اس کے ساتھ ایک بچہ تھا معصوم, تو یہ اس کو رات کو پتہ نہیں چلا, اس نے کروٹ لی, بچہ اس کے پہلو کے نیچے آ گیا, مر گیا. یا یہ سویا ہوا تھا, یہ اچانک گرا, جب گرا تو نیچے جو کوئی بچہ تھا وہ اس کے اوپر جا کے یہ پڑا اور وہ مر گیا. تو اس کو کہتے ہیں قتل قائم مقام خطا. تو اور ایک اور قتل ہے قتل بسبب, کہ کسی کے قتل یا ہلاکت کا بالواسطہ سبب ہو. کسی نے مثلا دوسرے کی زمین میں بلا اجازت کنواں کھودا یا راستے میں لکڑی رکھ دی, تو اور وہاں سے کوئی شخص گرا تو اور اس کے اندر کنویں کے اندر وہ مر گیا. اب اس کو کہتے ہیں یہ عاقلہ پر دیت ہوگی, اس کے خاندان پر, قبیلے والوں پر دیت ہوگی. تو ایک یہ بھی ہے. تو قتل کی کئی اقسام ہیں, قتل عمد, شبہ عمد, قتل خطا. پھر قتل خطا کی بھی کئی قسم, قتل قائم مقام خطا, قتل بسبب. تو یہ ہیں قتل کی قسمیں. باقی تفصیل کتب کے اندر لکھی ہے, وہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے. جی زبیر صاحب, امید ہے آپ نے مفتی صاحب کا تفصیلاً جواب سن لیا ہوگا. جی مفتی صاحب, ہم آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. جی ضرور.
اور میں اپنے ویور سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے سوالات بھجوائیں، ہمیں ای میل کریں یا واٹس اپ کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو مل سکے۔ اللہ حافظ۔